شرم آنی چاہیے انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کو، جو فقط یہ بات کرتے ہیں، جن کی آنکھیں صرف مدارس کے لیے اٹھتی ہیں، مساجد کے۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ آپ اور کروائیں کالجز اور سکولز کے اندر ڈانس کے پروگرام، مقابلے کروائیں آپ، اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم اب اس کی بنا پر جب یہ بات کر کے مدارس کو اور علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ تمام کالجز اور یونیورسٹی اور سکول اور پروفیسر اور استاد اور گارڈز یہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ گزشتہ روز جو پنجاب کالج لاہور میں واقعہ پیش آیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایوان بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں اور ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعے کے اندر ملوث ہیں، ظاہری طور پر تو ایک گارڈ کو لیا جا رہا ہے، لیکن بہت ساری خبریں بالکل مصدقہ ایسی مل رہی ہیں کہ گارڈ کو بچانا، گارڈ کو پھنسانا ہے اور اشرافیہ کو بچانا ہے۔ جناب والا، جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو کارروائی کی سزا ملنی چاہیے، اور سزا اسلامی ملنی چاہیے۔ جو سزائیں ہم نے متعین کر رکھی ہیں، یہ ان سزاؤں سے کبھی بھی ایسے واقعات نہیں رک سکتے۔ جو اسلامی سزائیں اسلام کے اندر جو ہے وہ طے کی گئی ہیں، وہ سزائیں دے کر دیکھیں آپ گنتی کے لوگوں کو وہ سزائیں دیں اور پھر دیکھیں کہ یہ واقعات کیسے رکتے ہیں۔ اور یہ واقعہ تو صرف ہائی لائٹ ہوا ہے، اور کئی واقعات ایسے ہیں جو رضامندی کے ساتھ چل رہے ہیں، جو نادان بچیاں اپنی عمر اور اپنے معاملات کو دیکھ کر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور میں اسی کے ساتھ یہ ایوان بالا سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، مخلوط نظام تعلیم، یہ اس کی بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ گرلز کیمپس اور بوائز کیمپس علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر مزید کمی آ سکے۔ اس کے بعد ہمارا جو نظام تعلیم ہے، میں کہنا چاہوں گا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ آپ اور کروائیں کالجز اور سکولز کے اندر ڈانس کے پروگرام، مقابلے کروائیں آپ، اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آپ کے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے دور کے اندر جب ہم تعلیم حاصل کیا کرتے تھے تو نعت کے مقابلے ہوتے تھے، قرات کے مقابلے ہوتے تھے، کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ آپ نے آ کر ڈانس کے مقابلے کرنا شروع کروا دیے۔ جب آپ نے یہ کام شروع کروا دیا ہے، پھر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج وصول آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا ذمہ بھی آپ اپنے سر لیجئے، کیونکہ یہ اس کا ذمہ اور صحرا جو ہے، آپ پتہ نہیں، آپ کے ذمہ تو آئے گا ہی آئے گا، اور آپ پتہ نہیں کن کو خوش کرنے کے لیے اور لبرل اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ یہ معاملات کرتے ہیں، اور سکول اور کالجز کے اندر ایسی بے حیائی اور فحاشی کے پروگرامز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ واقعہ کالج کے اندر ہوا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم پروگرامز دیکھ رہے ہیں ہوتے ہیں۔ یہ ذاکر نائک صاحب کے پروگرام میں بھی ایک خاتون نے، بچی نے سوال کیا کہ علماء مدارس کے اندر یہ معاملات کیے جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے، زیادتی کالج کے اندر ہو یا زیادتی اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر ہو، زیادتی ہی ہے، جرم ہی ہے۔ وہ ٹیچر کرے، وہ پروفیسر کرے، وہ گارڈ کرے، وہ استاد کرے، جو بھی کرے، وہ جو جرم ہے، اصل جو جرم ہے وہ جرم ہونا چاہیے۔ ہم اب اس کی بنا پر جب یہ بات کر کے مدارس کو اور علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ تمام کالجز اور یونیورسٹی اور سکول اور پروفیسر اور استاد اور گارڈز یہ کام کر رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کو، جو فقط یہ بات کرتے ہیں، جن کی آنکھیں صرف مدارس کے لیے اٹھتی ہیں، مساجد کے لیے اٹھتی ہیں، وہاں پر بچوں کو ایسے کیا جاتا ہے، وہاں پر بچوں کو ایسے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بات ایسا اکا دکا واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو وہ جرم ہی ہے۔ وہ مولوی کرے، وہ عالم کرے، وہ پروفیسر کرے، وہ کالج کے اندر ہو، وہ ایک ہی جرم ہے، اور ثابت ہونے پر ان کو سزا دینی چاہیے، اسلامی سزا دیں۔ پھر دیکھیں کہ یہ واقعات کیسے رکتے ہیں۔ اور یہ لوگ، مٹھی بھر لوگ جو علماء کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ جان لیں کہ یہ برائی ہوتی ہے، ہمیشہ برائی ہوتی ہے۔ اس کی کسی بھی طور ان معاملات کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ جو جرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ جرم ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کرے، اور اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ ہم ایوان بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور یہ اشرافیہ کے جو نظام ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری وہ شہر بانو نقوی صاحبہ، وہ آ کر کیمرے کے سامنے کہتی ہیں ہمارے پاکستانیوں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، قربان جائیں آپ کی صداقت پر۔
قربان جائیں آپ کو آپ کی یہ عدل انصاف پر کہ آپ ان اشرافیہ کو بچانے کے لیے، اس نظام تعلیم کو بچانے کے لیے، ان کالج یونیورسٹی اور اس کے تقدس کو بچانے کے لیے آپ خود میدان میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی گئی، مس خبریں جو ہے وہ پھیلائی گئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا جناب والا۔ یہ باتیں کر کے پاکستان کے لوگوں کو مزید نہ ابھارا جائے، اور ان کو جنہوں نے یہ عمل کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور جو بچی جنہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔